کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایک ننھے سے خلیے سے ایک پورا انسان۔ 9 مہینے کا یہ سفر واقعی کتنا حیرت انگیز ہے نا؟ تو آج ہم اسی سفر کے ہر مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل آسان لفظوں میں، شروعات کی سائنس سے لے کر اس دنیا میں آنے تک۔ اچھا، تو اس پورے سفر کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی سائنس کیا ہے، پھر بچے کی نشو و نما کے جو اہم مراحل ہیں ان پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد پیدائش کے عمل کو سمجھیں گے، پھر بات کریں گے ان چیلنجز کی جو کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں، اور آخر میں پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے میڈیکل سائنس کا ایک پورا شعبہ ہے جو اس سفر کے ہر قدم پر ماں اور بچے دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس فیلڈ کو کہتے ہیں آبسٹیٹرکس یا شارٹ میں OB، اور یہ صرف بچے کی پیدائش تک نہیں، اس کا کام حمل کے بالکل شروع سے لے کر پیدائش کے بعد ماں اور بچے کی مکمل ریکوری تک ہوتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ صحت اور حفاظت کا ایک طرح سے گارڈین ہے۔ اور یہیں سے اصل معجزہ شروع ہوتا ہے۔ سوچیں، ایک سنگل سیل جسے زائگوٹ کہتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ پہلے ایمبریو بنتا ہے اور پھر 9 ہفتوں کے اندر فیٹس کی شکل لے لیتا ہے۔ یہ جو شروع کے ہفتے ہیں نا، ان میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں کہ جیسے زندگی کا پورا بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شروع کا وقت بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ اس دوران ٹیراتوجنز جیسی نقصان دہ چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ ٹیراتوجنز کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نازک نشوونما کے عمل میں گڑبڑ کر سکتی ہیں، اور اس کے اثرات افسوس کی بات ہے کہ زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو زندگی کی بنیاد تو رکھ دی گئی، اب سفر اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، نشو و نما کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب بہت ہی حیرت انگیز مائلسٹونز اچیو ہوتے ہیں اور ماں اور بچے کے بیچ ایک ٹھوس تعلق بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے حمل کا تقریباً آدھا راستہ، یعنی 20ویں ہفتے کے قریب، اور ایک بہت ہی جادوئی لمحہ آتا ہے، اسے کوئکننگ کہتے ہیں۔ یہ وہ پہلی بار ہوتا ہے جب ماں اپنے اندر بچے کی حرکت کو محسوس کرتی ہے۔ وہ جو ایک ہلکی سی پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے نا، بس وہی اس رشتے کو ایک دم حقیقی بنا دیتی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 37واں ہفتہ آ جاتا ہے۔ اس وقت تک زیادہ تر اعضاء اپنا کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہوتے ہیں، خاص طور پر پھیپھڑے جو پہلی سانس لینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اب آخری چند ہفتوں کا فوکس صرف وزن بڑھانے اور اس دنیا میں آنے کی فائنل تیاری پر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جس کا 9 مہینے سے انتظار تھا، لیبر اور ڈیلیوری، یعنی اس سفر کا آخری اور سب سے اہم باب، بچے کی آمد۔ دیکھیں، بچے کی پیدائش کا یہ عمل یعنی لیبر کوئی رینڈم واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی منظم قدرتی پروسیس ہے۔ اس کے بھی 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیج راستہ بناتا ہے، دوسرا سٹیج بچے کو اس دنیا میں لاتا ہے، اور تیسرا اس پورے عمل کو سیفلی مکمل کرتا ہے۔ اچھا، اس پورے عمل میں ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے بچے کی پوزیشن۔ سب سے بہترین پوزیشن یہ ہے کہ بچے کا سر نیچے کی طرف ہو۔ اس سے ڈیلیوری بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ الٹی پوزیشن میں ہوتا ہے، جسے بریچ پوزیشن کہتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پھر میڈیکل ٹیم کو خاص مدد کرنی پڑتی ہے۔ اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کا پہلا ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایپگار سکور۔ یہ بس ایک فوری سا ٹیسٹ ہے جو پیدائش کے 1 منٹ اور پھر 5 منٹ بعد کیا جاتا ہے۔ اس سے بچے کی صحت کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سکور 10 میں سے دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر لمبے سفر کی طرح اس سفر میں بھی کبھی کبھی غیر متوقع موڑ آ جاتے ہیں، کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میڈیکل ٹیمیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے جب لیبر کا عمل بہت سست ہو جائے یا توقع سے بہت زیادہ لمبا ہو جائے؟ یہ ایک بہت مشکل وقت ہو سکتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والا بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ دباؤ والا۔ اسی صورتحال کو میڈیکل کی زبان میں پرولونگڈ لیبر یا طویل لیبر کہتے ہیں۔
सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि पैदाइश का अमल ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा, और ऐसी सूरत में माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत के लिए डॉक्टर्स अक्सर सी सेक्शन का फैसला करते हैं, और ये उसकी एक बड़ी वजह है। अब ये कितना आम है? तो ये कोई बहुत ज़्यादा आम बात नहीं है। तकरीबन 8% डिलीवरीज में ये पेचीदगी सामने आ सकती है, लेकिन अहम बात यह है कि मेडिकल टीमें इसके लिए पूरी तरह तैयार होती हैं और मुसलसल मॉनिटरिंग से इसे मैनेज किया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के बाद एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है, और ये वक्त भी उतना ही अहम है जितना पिछले 9 महीने। इस अहम दौर को 4th ट्राइमेस्टर या चौथा समाही कहते हैं, और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये माँ के लिए भी एक बहुत बड़ी तब्दीली का वक्त है। इसका जिस्म रिकवर कर रहा होता है, हार्मोन्स ठीक हो रहे होते हैं, ये सेहतयाबी और माँ और बच्चे के दरमियान जो बॉन्ड है उसे मजबूत बनाने का एक बहुत ही नाजुक और अहम टाइम है। तो इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि एक सेहतमंद आगाज़ की बुनियाद सिर्फ इन 9 महीनों पर नहीं है, बल्कि उसके लिए हमल से पहले, हमल के दौरान और फिर पैदाइश के बाद मुसलसल और अच्छी देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है और हम इस 9 महीने के सफ़र को और गहराई से समझ रहे हैं, एक नया और बहुत अहम सवाल सामने आता है। वो सवाल ये है कि हर नई जिंदगी को जो इस दुनिया में आ रही है, एक सेहतमंद तरीन आगाज़ देने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। और शायद यही वो सवाल है जो ऑब्स्टेट्रिक्स की पूरी फील्ड को हर रोज़ बेहतर से बेहतर बनने के लिए आगे बढ़ाता है।